اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 53 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہیں گے وہ لوگ، آمنو جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کہیں گے حیران ہو کے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہ وہی لوگ ہیں، یعنی منافقوں کے بارے میں کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں، اقسموا باللہ جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی، جہد ایمانہم بڑی مضبوط قسمیں، پکی قسمیں، بڑا زور دے کر اللہ کا نام لے کر اللہ کی قسم۔ اللہ کی قسم کھانا بہت بڑی بات ہے، انسان کو بڑے سوچ سمجھ کے، جہاں پہ بہت ہی سخت ضرورت ہو انسان کو قسم کھانا چاہیے، ورنہ قسمیں کھانے سے منع کیا گیا۔ اور بار بار ہر بات پہ، ہر چیز پہ اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھانے والا کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ اسلام اور دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو ماننے والے ہیں، نہ کہ قسمیں کھا کر ہم یقین دلائیں۔ ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کریں۔ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ لمبی لمبی تقریریں، لمبے لمبے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خطبات کو دیکھیں تو انتہائی جامع اور مختصر ہوا کرتے تھے۔ بہت تھوڑی باتیں آپ کی ایسی تقریریں ایسی ہیں یا آپ کے خطبات ایسے ہیں جو کچھ لمبے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تھی، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ایک بات کو تین تین دفعہ دہراتے تھے تاکہ خوب دل نشین ہو جائے، خوب بات سمجھ آ جائے، دوبارہ پھر پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے کہیں گے جب منافقین کو دیکھیں گے، یہ دنیا بھی ہو سکتی ہے اور آخرت بھی ہو سکتی ہے کہ آخرت میں جس نے کلمہ پڑھ لے وہ ایمان والا ہے، اور پھر وہ باتیں بھی بڑی بڑی کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کیا تھا، اور اس کے ساتھ جو 300 منافقین الگ ہوئے تھے عہد میں، یہ پہلی صف میں نماز پڑھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اور مسجد نبوی میں۔ یہ روزے بھی رکھتے تھے، یہ چندہ بھی دیا کرتے تھے، یہ جہاد پہ بھی جایا کرتے تھے، کبھی بہانے بناتے تھے لیکن کبھی چلے بھی جاتے تھے، یعنی اسلام کے لیے یہ تکلیفیں بھی اٹھاتے تھے اور نیک اعمال بھی کرتے تھے۔ لیکن کیا ہے، کیونکہ دل میں ایمان نہیں اترا تھا، اوپر اوپر تھا۔ جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کافروں سے بھی دوستی رکھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کل ان کو فائدہ ملے اور ہمیں ان سے بھی کوئی فائدہ ملے، یہ اقتدار میں آ جائیں، ان کو فتح مل جائے۔ اور مسلمانوں سے بھی اس لیے وہ دوستی رکھتے تھے، تعلق رکھتے تھے کہ مسلمان ترقی کر رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فتوحات عطا کر رہے ہیں، تو ہمارے ان کے ساتھ بھی تعلقات، تو وہ دونوں طرف رہتے تھے۔ تو ایسے ہی لوگ تو منافق ہوتے ہیں، جو ایک طرف لگ جاتا ہے وہ یا تو ایمان والوں کے ساتھ ہے تو پھر ایمان والا ہے، اگر مشرکین کافروں کے ساتھ ہے تو وہ پکا کافر ہے۔ تو یہ لوگ جب دیکھیں گے ان کو، ان کے نامہ اعمال کو، تو یہ دنیا میں قسمیں کھاتے تھے۔ کس چیز کی قسمیں کھاتے تھے؟ اللہ کے نام کی قسمیں، اور پکی پکی قسمیں، سخت قسمیں۔ انہم لمعکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ عمل سے ثابت کرنا ہوتا ہے، نہ کہ قسمیں کھا کے اور یقین دلا کے اور چکنی چپڑی باتیں کر کے انسان یہ بتاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یا ہم مسلمان ہیں، بلکہ اس کے عمل سے، اس کے ایک ایک بات سے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس درجے کا مسلمان ہے اور کس درجے کا ایمان اس کے اندر موجود ہے۔ حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے، ناپید ہو گئے، بیکار ہو گئے، اکارت گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فاصبحوا خاسرین، اور آج یہ ہو گئے خسارہ پانے والے، نقصان والے آج یہ ہو گئے۔ اچھے اعمال پر انسان کو اجر ملتا ہے، جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ اس کو اجر ملے گا قیامت والے دن۔
لیکن یہ منافق ہوں گے، یہ اچھے اجر یہ جو نماز پڑھ رہے صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو بتا سکیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ حبطت اعمالہم، جو کوئی بھی انسان نیک اعمال کرتا ہے، بڑے سے بڑا نیک عمل بھی ہو، اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ بالکل اللہ کے ہاں اسلام آنا، کلمہ پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اس قرآن کو آخری کتاب اور آخری ہدایت کا سرچشمہ ماننا، توحید پہ ایمان لانا، اس کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ تو ان کی چونکہ خالص دل سے نہیں تھی، ایمان والے آخرت میں اپنے اعمال پائیں گے، اور یہ اپنے اعمال پہ کیا ہوگا؟ حسرت ہوگی، اور یہ اس دن خسارے والے ہوں گے جب اعمال کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، انسان اپنے اعمال کو لے کے اپنے رب کے حضور پیش ہوگا، اس دن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ خسارے والے ہو جائیں گے، یعنی جنت میں نہیں جا سکیں گے، یہ جہنم میں جانے والے ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں، منافق نیکیاں بھی کرتا ہے لیکن اس کو کوئی بدلہ نہیں ملتا۔ حبطت وہ ہوتے تباہ و برباد ہونا، کسی چیز کی کوئی اہمیت، کوئی ویلیو نہیں ہونا، جھاڑ جھنکاڑ بن جانا، دھواں بن جانا۔ تو ایمان والا جب کرتا ہے اعمال تو اس کو ظاہری فائدہ نظر نہیں آتا، نہ وہ ظاہری فائدے کے لیے کرتا ہے، وہ آخرت کے لیے کرتا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اور طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ یہ میرے جمع ہو رہے ہیں، اس بینک میں جمع ہو رہے ہیں جہاں نقصان ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک عمل ذرے کو اللہ تعالیٰ بڑھا کے اتنا بڑا کر دیں گے قیامت والے دن کہ وہ میزان پہ اتنا بھاری ہوگا، بندہ پریشان ہوگا، میرا تو عمل کوئی ایسا تھا نہیں دنیا میں جو اتنا زیادہ میں نے کیا ہو، تو یہ کدھر سے آ گیا؟ پھر اللہ فرمائیں گے جو تو نے میرے لیے کیا تھا خالص، یہ آج اس کا بدلہ ہے۔ اللہ پالتے ہیں، آدھی کھجور کو احد کے پہاڑوں جیسا بنا دیتے ہیں، آدھے نوالے کو جو خالص اللہ کی ذات کے لیے دیا جاتا ہے، کسی کو کسی کی مدد کی جاتی ہے، کسی ضرورت مند کو دیا جاتا ہے، وہ احد کے پہاڑوں جیسا ہوگا۔ تو یہ اس دن بھی پریشان ہوں گے، کیونکہ اہل ایمان جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، ان کو ساتھ نہیں ہوگا۔ انا ہم معکم، ہم ضرور تمہارے ساتھ ہیں۔ دنیا میں تو ساتھ ہوتا ہے، کافر کے ساتھ بھی رہنا پڑتا ہے، منافق کے ساتھ بھی، ایمان والے کے ساتھ بھی، آخرت میں یہ الگ ہو جائیں گے۔ ایمان والے ایمان کے والوں کے ساتھ ہوں گے، اور منافق اور کافر جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، تو یہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کی قسمیں جھوٹی ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ پھر ایمان والوں سے مخاطب ہے، من یرتد منکم، جو کوئی مرتد ہو جائے گا تم میں سے، یرتد ارتداد کرے گا، یعنی پھر جائے گا، ان دین ہی، اپنے دین سے۔ اے ایمان والو، جو کوئی ایمان لانے کے بعد اللہ کی توحید، قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کے بعد پھر کسی بھی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کے، کسی دنیاوی فائدے کے لیے، کسی بھی اور کام کے لیے اگر وہ پھر مرتد ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے، اور اس کی جگہ پھر دوسری قوم کو لے آئیں گے اور لوگ آ جائیں گے۔ ایمان والے جب دین اسلام سے پھر جاتے ہیں تو اللہ ایک ایسی جماعت کو لے کے آتے ہیں جس کے اندر یہ آگے اللہ نے اس آیت میں ان کی 5 خوبیاں بیان کی ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں منکرین زکوٰۃ سے انہوں نے جنگ کی، اور ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جو زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے، کیونکہ اسلام کی کسی ایک شاعر کا بھی منکر ہونا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس جماعت کو جس نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ، جو جھوٹا نبی تھا، اس کے ساتھ جنگ کی، قتال کیا اور اس کو کفر کردار تک پہنچایا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پھرنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے ایسے نیک لوگ، ایسے نیک بندے موجود ہیں، اللہ ان کو لے آئے گا عن قریب، بقوم یحبہم، جو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی محبت نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور دنیا کے کام کی محبت نہیں ہے، کسی برادری کی، کسی کنبے کی، کسی رواج کی، رسم کی، وہ چھوڑ کے وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ پہلی خوبی ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، اور وہ مومنین کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں، یعنی مسلمان کے ساتھ، ایمان والے ایمان کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتا ہے، یہ ان کی دوسری خوبی ہے۔ اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں کے اوپر بڑے زبردست ہیں، بڑے غصے والے ہیں، بڑے بھاری ہیں، ایمان والوں کے ساتھ نرم، عاجزی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ،
اور جب کافروں کے سامنے جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے دین کے لیے سی سپلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں، عزت بہت سختی کرنے والے، بہت سختی سے پیش آنے والے ہیں اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ۔ یہ ان کی تیسری خوبی ہے۔ چوتھی خوبی کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کی جو چوٹی ہے وہ قتال ہے، یعنی وہ اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دیتے ہیں، دین کے لیے وقت بھی دیتے ہیں، دین کے لیے مال بھی لگاتے ہیں، اور خود کو دین پہ قائم کرنے کے لیے بھی محنت کرتے ہیں، اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی محنت کرتے ہیں۔ ہر لحاظ سے انہوں نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اس کے لیے ان کو کھپایا ہوا ہے۔ تو یہ ہیں اللہ کے راستے میں، یہ چوتھی خوبی تھی۔ اور پانچویں خوبی کیا ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اس کام میں دنیا پوری ان کی مخالفت کر دے، دنیا پوری ان کی مخالف ہو جائے، ان کے اوپر تانے دے، ان کا دل دکھائے، ان کے اوپر باتیں کرے یا عمل سے ان کو روکنے کی کوشش کرے، وہ اس کی بالکل ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں جی جوان ہو گیا، داڑھی رکھ لی ہے، جوانی میں نمازیں پڑھنا شروع کیا، جوانی میں یہ کر دیا، یہ سارے کام وہ پرواہ نہیں کرتا۔ جو اللہ کو ماننے والا، اللہ کے دین والا ہوتا ہے، وہ دنیا کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں کرتا، وہ ایک اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ذرا اس کو آج تو بڑا آسان ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، خاندان مسلمان ہیں، مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں، اس وقت کو سوچیں کہ جب ایک قبیلے سے ایک ایمان لاتا تھا، مرد تھا یا عورت تھا، اس کے لیے کتنا مشکل تھا۔ سارے ملامت کرتے تھے تم نے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ گیا۔ قرآن سب سے زیادہ ہمارے انہی عقائد کو توڑتا ہے جو ہم آبا و اجداد سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھو، دین کو سمجھو اور اس پہ آ جاؤ۔ آبا و اجداد اگر ٹھیک تھے تو الحمدللہ کیا ہے، نورن علی نور، لیکن اگر ان میں کوئی کمی تھی، اب جس کے آبا و اجداد اگر خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھتے، آج تو پھر وہ بھی نہیں نہ پڑھے گا، ایسا تو نہیں۔ آبا و اجداد پہ رہیں تو کوئی کافر کبھی مسلمان نہ ہو، کوئی مرتد کبھی واپس نہ آئے، اس قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ ان کی پانچویں خوبی تھی۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ پانچ خوبیاں جس کے اندر آئیں یہ اللہ کی مہربانی ہے، انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور جو مانگتا ہے اس کو تو ضرور دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے توبہ قبول کرنا اپنے اوپر لازم کیا ہے، ایسے ہی جو ہدایت مانگتا ہے اس کو ہدایت دینا بھی اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں، علم والے ہیں، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اللہ کا فضل یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں پہ ہو گیا اور آج نہیں ملے گا، نہیں، یہ مخلوق اس سے جتنے گنا مرضی بڑھ جائے، اللہ کے خزانے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج بھی لوگوں کو اپنی محبت عطا فرمائیں گے جو ان سے اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ آج جو آپ مومن کے ساتھ عاجزی اختیار کرے، کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ سختی سے پیش آئے دین کے معاملے میں، اور وہ اللہ کے راستے میں اپنا جان، مال، وقت سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جائے، اور لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کرے کہ وہ اس کو اللہ دین پہ چلتے ہوئے کتنی رکاوٹیں، کتنی پریشانی اور کتنی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو اللہ کا فضل آج بھی ہے، واسع، واللہ واسع علیم، اللہ کا علم بھی بے حساب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وسعت بھی بے حساب ہے اس کے خزانوں میں، وہ سب کو دے سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی لینے والا ہو، جو لینے والا ہے اس کے لیے اللہ دیتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک ایسے لوگوں کا ولی کون ہے؟ اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھیں ان کو کتنا بہترین ساتھ ملا، اللہ کا فضل بھی ملا، اور اس کے بعد انہیں اللہ کی دوستی بھی ملی، اللہ کی محبت بھی ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ملی۔ کیوں؟ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے فضل سے شفاعت نصیب ہونی ہے، وہ بھی نصیب ہوگی۔ والذین آمنوا، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اس دنیا میں بھی ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور آخرت میں بھی بہترین پڑوس ملے گا، بہترین ساتھی ملیں گے، بہترین دوست ملیں گے۔ جس کا اللہ دوست ہو جائے، جس کے رسول دوست ہو جائیں، اور جس کے ایمان والے دوست ہو جائیں، اس کو پھر دنیا سے کیا پرواہ رہ جاتی ہے، اور یہ آخرت میں ملیں گے۔ اور یہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور اپنا بھی تزکیہ کرتے ہیں اور اپنے مال کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ جھکنے والے ہیں، وہ عاجزی والے ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے بھی جھکتے ہیں، وہ اپنے والدین کے سامنے بھی جھکتے ہیں، وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے سامنے بھی عاجزی سے پیش آتے ہیں، کہ اپنے اس اللہ کے فضل پہ ان کے اندر کوئی تکبر نہیں آتا، کوئی اکڑ نہیں آتی
کہ وہ رب کے کوئی نعوذ باللہ خلاف بات کریں یا سمجھیں کہ یہ ہمارا اپنا کوئی کمال ہے، وہ اس دین کو بھی رب کی دین سمجھتے ہیں۔ تو یہ لوگ جب اس کے دوست بن جاتے ہیں تو پھر اسے دنیا کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔